آگے کہتا ہے جی میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. اللہ اکبر. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. کتنا کلیئر ہے یار، ہمیں سب کچھ کلیئر نظر آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کرتا کیا ہوں. میں یہاں پر نا اس کو بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرنا چاہوں گا. کرنل صاحب آج کل ایک کتاب لکھ رہے ہیں شیطان کی کہانیوں کے اوپر بھی، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو انہی میں سے ایک تمثیل میں بھی بیان کرنا چاہوں گا. ایک جگہ پہ ایک گدھا بندھا ہوا تھا، تو وہ لوگ جو وہاں سے گزر رہے تھے ان میں سے کسی نے پوچھا یار یہ شیطان کیا کام کرتا ہے کہ لوگ لڑ پڑتے ہیں. تو شیطان آ گیا اور آج کہنے لگا میں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں. اس نے گدھے کی رسی کھول دی. جیسی رسی کھولی گدھے نے کھیت کھا لیا سارے کا سارا. اب جب کھیت کھایا تو کھیت کے مالک نے گدھے کو مار دیا. جب گدھے کو مارا تو گدھے کا جو مالک تھا اس نے جا کے کھیت والے کو مار دیا. اب وہ کھیت والے کی بیوی نے دیکھا کہ میرا بندہ مارا، اس نے آگے اس کے گھر میں بمباری شروع کر دی. اینڈ دین ودن 5 to 10 minutes پورے گاؤں میں غدر مچ گیا. ورلڈ وار شروع ہو گئی. اس گاؤں کی تو ورلڈ وار وہی ہے نا. وہ میں ایک دفعہ میچ کی امپائرنگ کر رہا تھا، چھوٹے بچوں کا میچ تھا انڈر 9 کے. تو وہ بچے نے رن آؤٹ کے لیے ایل بی ڈبلیو کی اپیل کی. اب ایل بی ڈبلیو ہم اتنے چھوٹے بچوں میں دیتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا میں کہا بیٹا کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو، یہ کون سا کوئی ورلڈ کپ کھیل رہے ہو. تو اس بچے نے ایک بات کی جو مجھے آج تک نہیں بھولی. کہتے ہیں سر ہمارے لیے ہر بال ورلڈ کپ کی بال ہے، ہم آج سے نہیں کھیلیں گے ایسے تو کل نہیں کھیل پائیں گے. وہ بچہ بائی دا وے اس وقت انڈیا کی ٹیم کے لیے سلیکشن کے لیے جا رہا ہے. گریٹ پوائنٹ. سو اینی ویز تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ملوکیت کا وہ جو کانسیپٹ ہے آپ سب اگر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں تھوڑا سا. ملوکیت بادشاہت کو کہتے ہیں. وہ ملوکیت آج کے دور میں اگین یہ میری پرسیپشن ہے اور میرا وہ ہے ایک پوائنٹ آف ویو جس کو آگے چل کے شیطان بھی مان رہا ہے. ڈیموکریسی بھی ہے، ٹھیک ہے. دا کائنڈ آف ڈیموکریسی ہمارے آج کل چل رہی ہے یہ بھی ملوکیت کی ہی ایک فارم ہے. تو وہ جو ہے نا وہ بادشاہت، میں فرعونیت، آئی ڈونٹ نو جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں ساروں کو. تو وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے ان کو یہ چیز بتائی تھی کہ اگر تم میں کے اوپر آ جاؤ، ملوکیت پہ آ جاؤ، کنگڈم پہ آ جاؤ، بادشاہت پہ آ جاؤ، اپنی آئی پہ آ جاؤ، تو یہ میں نے ان کو سکھایا. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ہی توڑا مسجد و دیر کہتے ہیں سینیگوگ کو جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں. تو وہ جو کانسیپٹ تھا نا اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، نماز کا یہودیوں کا سینیگوگ میں، عیسائیوں کا کلیسا جسے ہم کہتے ہیں چرچ میں، مسلمانوں کا مسجد، تو یہ جو 3 مین پاورفل سینٹرز تھے ان کو میں نے توڑا. وہ کیسے توڑا وہ آگے ایکسپلین کرے گا. کیوں جی بالکل وہ اس کو آگے چل کے کرے گا ایکسپلین. تو وہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ یہ چرچ اور اسٹیٹ کے درمیان سیپریشن جو ہوئی یہ بڑا خاص کام تھا جو کہ ابلیس نے ایکشن کیا. اور یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ میں ہی تھا. یہاں پہ نا اس کا متکبرانہ پن ہمیں جگہ جگہ نظر آئے گا، کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں قرآن کے اندر ہی بتایا یہ اس کا تکبر تھا جس نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا. تو یہاں ہمیں بار بار علامہ اقبال اس کے تکبرانہ انداز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس نے اسٹیٹ اور چرچ کو یعنی مذہب کو اور ریاست کو الگ الگ جگہوں پہ لے گیا. مذہب کو علیحدہ دائرے میں ڈال دیا اور ریاست کو کہہ دیا کہ تمہارا دائرہ ہی الگ ہے، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں. تو اس شعر کے اندر علامہ اقبال یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں. وہ جو آپ نے سوری بات آپ کی میں نے کاٹنے لگا تھا، جو آپ نے بات کی اس کو اقبال نے ایک اور جگہ پر بیان بھی کیا ہوا ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل. اگلا شعر ہے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. بڑی باکمال یہاں پہ بات ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی تھی وہ غرباء کے اوپر تقسیم کرتا تھا. اب یہ ابلیس نے ایسا خناس بھرا، ایسا زہر پھونکا کہ جو مالدار تھے انہوں نے وہ سرمایہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا، مرکوز کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو حق تھا غرباء کا وہ ان سے چھین لیا گیا. اس طریقے سے استحصال کا ایک نظام جو ہے، سرمایہ داری کا جو نظام ہے، وہ ابلیسی
ایک زور کے ساتھ، ایک اس کی ایکشن کے ساتھ یہ ہوا. اور دوسری سائڈ پہ کیا ہوا کہ جو غریب ہوتے چلے گئے، جن کا استحصال ہو رہا تھا، حق تو یہ تھا کہ وہ حق کے لیے زور آزمائی کرتے، وہ حق کے لیے جد و جہد کرتے. تو یہاں پہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دماغوں کے اندر ایک ایسی چیز بھر دی جس کا نام تقدیر. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہماری قسمت کے اندر ہی ایسا ہے، ہم سے کچھ چھین لیا امیر نے یا جاگیردار نے یا بادشاہ نے، تو یہ ہماری تقدیر میں ہی ایسا تھا. ان کے اندر جذبہ حریت کو ختم کر دیا. کیسے؟ صرف تقدیر کا ایک کنٹوپ جو ہے وہ ان کے اوپر ہم نے غربا کے اوپر پہنا دیا. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایبسلیوٹلی جی، ایبسلیوٹلی. اور یہ ویورز بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو شیئر میں بھی ہے، جو کرن صاحب نے سے بتایا کہ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں جن کو ہم بہت غلط سمجھے ہیں. صبر برداشت کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تقدیر اور تدبیر جو ہے ان کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. تقدیر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تقدیر غلط نہیں لکھ سکتے. یار آپ کی ماں آپ کے لیے غلط نہیں کر سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جو چڑیا اپنے بچے کے چونچ میں پانی قطرے کا ڈالتی ہے نا، قطرے کا پانی کا قطرہ بھی ڈالتی ہے، اس کو بھی ملا کے اس دنیا میں جتنے بھی محبت کے جذبات قائم ہیں، دیٹ از اونلی 1%. اس میں ماں کا جذبہ، باپ کی محبت سب شامل ہے، میاں بیوی کی محبت، ہر چیز شامل ہے. اٹس اونلی 1% آف اللہز لو اینڈ مرسی، ٹھیک ہے. اور ہم 99% تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ساتھ غلط قسم کے الزامات دے دیے گئے. اور یہی وہاں پر اقبال، آپ دیکھیے 1936 میں اقبال جو کہہ رہے ہیں، آج 80 سال بعد ہم ایگزیکٹلی ادھر ہی کھڑے ہیں. ہم وہاں سے آگے نہیں موو کیے ہیں، بالکل 1 انچ بھی آگے نہیں موو کیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اقبال نے ہر چیز کو خود ایکسپلین بھی کر دیا. تو بہرحال اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جی. کمال ہے یہ، میں کہتا ہوں بیٹا آپ نے زبردست نظم پکڑوائی ہے ہمیں ویسے.